اللہ رب العزت نے دنیا کی رشد و ہدایت کے لیے، تمام انسانوں اور جنوں کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں اپنے انبیاء اور رسل کو مبعوث فرمایا، جہاں ان سب کی دعوت ایک تھی، وہیں اللہ رب العزت نے ان سب انبیاء اور ان کی اقوام، ان کی امتوں کے لیے جو ماہ و سال مقرر کیے وہ بھی ایک ہی تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب سے زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اس وقت سے اللہ رب العزت نے زمانے کی جو تقسیم کی ہے وہ بالکل ایک جیسی، یعنی شروع سے وہی تقسیم ہے جو آج تک چلی آ رہی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، انبیاء رسول آتے رہے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ رب العزت کو صحیح تعداد کا علم ہے کتنے انبیاء اور رسول اللہ رب العزت نے مبعوث فرمائے، سب تشریف لائے، یہی تقسیم رہی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہی تقسیم تھی۔ اللہ رب العزت نے زمانے کو سالوں میں اور سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے قرار دیے۔ 12 میں سے کل 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ حرمت والے ہونے کا مطلب ہے اللہ رب العزت نے ان کو خصوصی احترام عطا فرمایا ہے کہ ان مہینوں میں خصوصی طور پر انسانوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے اور نیکیوں کی طرف راغب کرنا ہے۔ تو شروع سے لے کر یہ تقسیم تھی 4 مہینے حرمت والے، اور ان حرمت والے مہینوں کی حرمت اتنی زیادہ واضح اور روز روشن کی طرح عیاں تھی کہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرنے والے مشرکین مکہ، وہ بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی یہی تھا، اور وہ اپنے آپ کو ابراہیمی ثابت کرنے کے لیے ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، 4 مہینے حرمت والے۔ احترام کیا ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے، لوٹ مار کرنا، چوری ڈاکہ، ظلم، خون بہانا، قتل کرنا لوگوں کو ظلم ہے، تو ظلم سے بچنا ہے۔ باقی 8 مہینوں میں وہ اپنی بدماشی، عیاشی، قتل و غارت، ڈاکہ زنی سارا کچھ کرتے تھے، لیکن ان 4 مہینوں میں وہ اپنے آپ کو روک لیتے تھے، حتیٰ کہ ان کا کوئی بڑے سے بڑا دشمن بھی ان کے سامنے آتا تو ان 4 مہینوں میں ان کو جرأت نہ ہوتی، اخلاقی طور پر اور اپنے آپ کو جس شریعت کا وہ پابند کہتے تھے اس شریعت کا پابند سمجھتے ہوئے وہ ہاتھ نہ اٹھاتے اپنے ازلی اور ابدی دشمن پر بھی۔ یوں کہنا بے جا نہ ہوگا کہ اگر ان کے باپ کا قاتل بھی ان کے سامنے آ جاتا تو اس کو بھی وہ قتل نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان 4 مہینوں میں لڑائی بھڑائی حرام ہے، ظلم و ستم حرام ہے، حالانکہ یہ باقی مہینوں میں بھی حرام ہی تھا، لیکن 4 مہینے حرمت والے، اس میں اللہ رب العزت نے خاص طور پر ظلم و ستم کو بھی حرام فرمایا، اور اقدامی لڑائی، یعنی آپ کسی لڑائی میں پہل کریں، کوئی دشمن ہے اس نے آپ کے ساتھ کوئی ظلم و ستم والا معاملہ کیا تھا ماضی میں، اب ظاہر ہے کہ ابھی وہ حملہ نہیں کر رہا، ابھی اگر آپ اس پر حملہ کریں گے تو یہ اقدامی ہوگا، ایک ہے دفاعی۔ کوئی آپ پر حملہ کرتا ہے تو ظاہر ہے آپ نے اپنی جان بچانی ہے، تو آپ آگے سے مزاحمت کریں گے، اس حملے کا جواب دیں گے، اس حملے کو روکنے کی کوشش کریں گے، اس کو کہتے ہیں دفاعی لڑائی۔ اور ایک ہے اقدامی لڑائی کہ دشمن ہے، بالکل ہے، پہلے آپ کی لڑائی بڑھائی چلتی رہی، واقعی چلتی رہی،
لیکن ان دنوں میں ابھی دوسری طرف سے کوئی لڑائی وغیرہ نہیں ہے تو آپ جا کر حملہ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اقدامی لڑائی۔ تو ان مہینوں میں اقدامی لڑائی سے بھی منع کر دیا گیا کہ آپ نے پہل نہیں کرنی کسی حملے میں۔ ہاں، وقاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافہ، مشرکین کی طرف سے اگر حملہ ہوتا ہے پھر آپ نے دفاع میں اسی طرح ان کی گردنیں اڑانی ہیں جس طرح وہ تم مسلمانوں کی گردنیں اڑائیں، یعنی پھر آپ نے ڈھیل نہیں کرنی، یعنی اپنا دفاع پورا کرنا ہے۔ دفاعی جہاد اس مہینے میں بھی ہو سکتا ہے، اقدامی لڑائی منع ہے، اقدامی جہاد منع ہے۔ اس میں اگرچہ اختلاف ہوا علماء کا، کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، اقدامی جہاد بھی اس سے خارج ہے یا مستثنیٰ ہے، کچھ نے کہا کہ نہیں۔ بہرحال دفاعی جہاد تو جائز ہے، آپ پر کوئی حملہ کرتا ہے تو ان مہینوں میں بھی آپ اپنا دفاع کریں۔ تو مشرکین مکہ اقدامی طور پر کسی پر حملہ بھی نہیں کرتے تھے، اور ابتدائی طور پر اور دفاعی طور پر بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی حملہ کرے گا نہیں تو دفاع کس نے کرنا۔ مشرکین مکہ باوجود اس کے کہ وہ مشرکین تھے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باغی تھے، لیکن ایک جو تسلسل شریعتوں کا چلا آ رہا تھا 4 مہینوں کے حوالے سے، اس کے وہ پابند اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔